ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ 3 جمعوں سے دل کی جو بیماریاں ہیں اور اس کی جو علامات ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ انسان کے دل کے اندر کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، اس پر گزشتہ 3 جمعے سے بات چل رہی ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی 4 علامتیں بیان فرمائی جس پر یہ بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق بنایا، اور اس کائنات کی سب سے بہترین تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اور پھر انسان کے وجود میں جو سب سے بہترین چیز ہے، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وہ انسان کا دل ہے،
کہ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، جس دل کو اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنایا، اور جس دل کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھ کو نہ میری زمین سما سکتی ہے نہ میرا آسمان سما سکتا ہے، اگر میں سما سکتا ہوں قلب مومن میں سما سکتا ہوں، تو یہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور عطا کا مرکز بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل جو ہے وہ دل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کے سینے میں دل تو ہو لیکن وہ دل کہلائے جانے کے قابل نہ ہو، اس دل کے اندر ناجائز خواہشات ہوں، دنیا کی محبت ہو، شہوات و لذات ہوں، اس دل میں حسد بغض کینہ ہو، تکبر ہو، عار استکبار ہو، نفرت و عداوت ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا دل کہلائے جانے کے قابل نہیں ہوتا کہ جس دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں نفرت، عداوت، حسد، بغض، کینہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل تو وہ دل کہلائے جانے کے قابل ہوتا ہے کہ جس دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، خلق خدا کی خیر خواہی اور بھلائی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، اپنی ذات پر وہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی سے زبان درازی نہیں کرتا، وہ کسی سے تلخ کلامی نہیں کرتا، وہ ناجائز غصے کا اظہار نہیں کرتا، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کے دل میں خلق خدا کی محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ جتنی بھی خلق ہے ظاہر ہے کہ میرے محبوب کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین سب کے محبوب ہیں، سب کے پیارے ہیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا پیارا ہے، تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے، اور یہ ایک بنے ہوئے سنورے ہوئے دل کی علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ کرنے والا بن جائے، اچھے رویے اپنانے والا بن جائے۔ اس کے خلاف جو باتیں پیش آتی ہیں تو پھر وہ دل کی بیماریاں اور دل کے روگ کہلاتے ہیں، جس میں سے پہلی نشانی، پہلی علامت یہ بیان کی تھی کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے۔ دنیا فانی، دنیا کی ہر لذت فانی، ہر مزہ فانی، انسان کی اپنی ذات بھی فانی۔ تو جب انسان اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے، آخرت جو کہ باقی ہے، دنیا کا گھر اچھا لگے، آخرت کے گھر کی فکر نہ ہو، دنیا کی عزت مل جائے، آخرت کی ذلت کی فکر نہ ہو، دنیا کی آسانیاں مل جائیں، آخرت کی مشکلات دور کرنے کا فکر نہ ہو، تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، اور یہ پہلی علامت ہے کہ دنیا اور دنیا کی فانی چیزیں اس کے دل کے اندر بسی ہوئی ہیں، اور آخرت جو باقی ہے اس آخرت باقی کی طرف اس کو توجہ نہیں ہے، تو یہ شخص دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اور ان علامات میں سے یہ پہلی علامت ہے کہ یہ اس فانی کو اس باقی پر ترجیح دے رہا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان رونا بند کر دے۔ رونا کون سا رونا؟ آج روتے تو بہت لوگ ہیں لیکن دنیا کے لیے روتے ہیں، اپنی مشکلات کے لیے روتے ہیں، اور بے شمار نعمتوں کے ہوتے ہوئے گلہ اور شکوہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، اور اللہ کی نعمتیں بے شمار بے حساب، لیکن کبھی زبان پر شکر کے کلمات نہیں آتے۔ تو یہ رونا نہیں جو آج ان کا انسان اس دنیا کے لیے رو رہا ہے، وہ رونا کہ جو انسان اپنے اللہ کی یاد میں روئے، اللہ کو یاد کر کے روئے، اپنی خطاؤں پر روئے، اپنے ماضی کو یاد کر کے روئے، دل میں ندامت آ جائے، پشیمانی آ جائے، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرے۔ تو کبھی انسان کا دل روتا ہے اور کبھی انسان کی آنکھ روتی ہے۔ اللہ وہ دل بھی عطا فرما دے، وہ آنکھ بھی عطا فرما دے کہ جو اللہ کی یاد میں رونے والی ہو۔ اور اس پر گزشتہ جمعے بہت تفصیل سے عرض کیا گیا تھا
کہ ایک مومن کی آنکھ سے نکلنے والا جو آنسو ہے یہ اللہ کو کتنا قابل قدر ہے، اور اللہ اس آنسو کا کتنا احترام کرتا ہے، اور اس کی آنسو کی وجہ سے جو اللہ کے ڈر اور خوف سے نکل جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے کیا مرتبہ عطا فرمائے گا، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی۔ یہ دوسری علامت کہ جب انسان رونا بند کر دے، اور آج یہی کیفیت ہے کہ ہنسنے والے زیادہ ہیں، رونے والے کم ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہنسنا چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے، اور رونا چہرے کو منور کرتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے۔ تو اللہ کی یاد میں بھائی رونا چاہیے، خلوتوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تیسری علامت یہ ہے دل کی بیماریاں، دل کے روگ، اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اللہ رب العزت سے ملنا ہی یاد نہ ہو، تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہ میرے دل کے لیے موت ہے۔ کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، اداس رہتے ہیں، انتظار ہوتا ہے، مگر اللہ سے ملاقات یاد نہیں ہوتی کہ اللہ سے ملاقات کیسی ہوگی۔ تو یہ بیمار دل کی تیسری علامت اور پہچان یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اللہ رب العزت سے ملنا یاد نہ ہو۔ اور انسان کی غفلت کا بڑا سبب بھی یہی ہے کہ آج دنیا کی مادیت، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے اسباب اگر انسان کے ذہن پر، دل دماغ پر سوار ہیں، یہی وجہ ہے کہ اپنی موت اسے یاد نہیں ہوتی، آخرت یاد نہیں ہوتی، قبر یاد نہیں ہوتی، حشر یاد نہیں ہوتا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد نہیں ہوتا۔ اور ایسی کیفیت ہے کہ لوگوں سے ملنا یاد ہو، اللہ سے ملنا یاد نہ ہو، کہ نامعلوم انسان دن میں صبح سے لے کے شام تک کتنی مرتبہ اپنے یار دوستوں کو فون کرتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے نا، تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر جب چین نہیں آتا جب تک کہ 2-4 دفعہ بات نہ کر لے، جب تک ملاقات نہ کر لے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج یہ کیفیت ہے کہ آج رات کو آپ باہر ذرا نکل جائیں، چائے کے ڈھابوں پہ چلے جائیں، ہوٹلوں پر چلے جائیں، سخت سردی کا زمانہ ہے لیکن رات کے 2-2 بجے تک لوگ چائے کے ڈھابوں پر بیٹھے ہیں۔ کیا ہے جی؟ یاریاں دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ کہتے جی تھوڑی سی دل لگی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی شوخی ہو جاتی ہے، وقت جو ہے وہ اچھا پاس ہو جاتا ہے۔ تو میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی وقت تو پاس ہو جاتا ہے، وقت تو پاس ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو تم بھی پاس ہو رہے ہو یا نہیں۔ وقت پاس ہو رہا ہے اور تم فیل ہو رہے ہو، تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ وقت کا پہیہ تو ایسا ہے، یہ پہیہ چل رہا ہے اور اس وقت کی رفتار کو کوئی انسان روک نہیں سکتا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اس وقت کی رفتار کو یہ روک سکے، اپنی زندگی کی رفتار کو یہ روک سکے، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں۔ تو جب یہ وقت کی رفتار کو نہیں روک سکتا، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب اسے ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ اس وقت کو کارآمد بنانا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کا جو سرمایہ اللہ نے دیا ہے، یہ وقت کا سرمایہ اسی لیے دیا ہے اسے اللہ کی یاد میں خرچ کر لے، اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو پھر وہاں پہ کوئی پشیمانی نہ ہو، ندامت نہ ہو۔ جب تجھ سے تیری زندگی کا حساب مانگا جائے، جب تیرے شب و روز کا حساب مانگا جائے، تیری جوانی کا حساب تجھ سے مانگا جائے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تو اس قابل ہو کہ اپنا حساب دے سکے، اور وہ جبھی ہوگا کہ جب اس گزرتے ہوئے وقت کی قدردانی کرے گا، ورنہ یہ وقت کا پہیہ تو چل رہا ہے، اور کس طرح سے چل رہا ہے کہ انسان کو موت کی طرف، قبر کی طرف دھکیلتا ہوا لے جا رہا ہے۔ یہ وقت کا پہیہ اس رفتار سے چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے اور اپنی قبر سے قریب ہو رہا ہے، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے
کہ جب اس قبر کا لقمہ یہ بن جائے گا، اس کی زندگی کی شام ہو جائے گی، پیغام اجل اس کے لیے آ جائے گا، پھر کیا اس وقت کچھ کرے گا؟ اس وقت تو سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے ایک حسرت ہوگی، ایک افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر کچھ کر لیتا۔ تو تیسری علامت یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تمنا ہو اور اپنے رب سے ملنا یاد نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ کی ملاقات کو کون پسند کرتا ہے؟ اللہ کی ملاقات کو وہ پسند کرتا ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے، جس کی زندگی موت کی تیاری کے اندر گزر جاتی ہے، تو یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ موت کے مرحلے سے گزر کر پھر وہ مرحلہ آنے والا ہے کہ جب رب سے ملاقات ہوگی اور رب کے انعامات ہوں گے اور رب کی عطا ہوگی، پھر آگے انعامات کی بارش ہی بارش ہوگی، پھر نہ دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، پھر کوئی غم پریشانی نہیں ہوگی، پھر راحت کے اندر ہوگا، اللہ کی آغوش رحمت کے اندر ہوگا۔ ایک بادشاہ ایک اللہ والوں کے پاس گیا اور اس نے جا کر یہ کہا کہ ایک دو سوال ہیں، میں اس کا جواب چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ موت سے خوف کیوں آتا ہے؟ حالانکہ موت جو ہے وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، فرمایا کہ یہ موت تو مومن کا تحفہ ہے، اور تحفہ ہمیشہ اچھی چیز ہوا کرتا ہے، تحفہ کوئی بیکار چیز نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موت کو تحفہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے، جسر ہے، پل، کہ ایک راستہ، ایک ذریعہ ہے۔ پل ہے نا، کسی چیز کو کسی چیز سے ملاتا ہے، دریا پہ پل ڈالتے ہیں، ایک سرے کو دوسرے سرے سے ملا دیتا ہے، ایک آبادی سے دوسری آبادی کو پل ملا دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت تو ایک پل ہے، ایک راستہ ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، فرماتے ہیں کہ دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ تو موت تو ایک پل ہے، اور موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، تو موت کو ڈرنے کی چیز نہیں۔ پھر موت سے کون ڈرتا ہے؟ ارے موت سے تو کافر ڈرتا ہے، مومن موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کی زندگی موت کی تیاری کے اندر گزرتی ہے، اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ گزرتی ہے، اس کی رضا کے تلاش کرنے میں یہ لگا رہتا ہے، اور ساری زندگی اسی میں کھپا دیتا ہے۔ تو یہ موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ موت سے محبت کرتا ہے۔ ہاں کافر جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کا تو قید خانہ ہے، ایمان والے بندے کا قید خانہ ہے، لیکن فرمایا کہ یہ کافر کی جنت ہے، یہ دنیا کافر کی جنت ہے، اور کافر اپنی اس جنت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے۔ اور مومن کا قید خانہ ہے تو اس کو تو آزادی چاہیے، اس قفس سے یہ نکلنا چاہتا ہے، اس قفس سے یہ روح پرواز کرے اور اپنے رب کا جا کے دیدار کرے، اپنے رب سے جا کے ملاقات کرے۔ تو مومن تو آزادی چاہتا ہے، اس قید سے نجات چاہتا ہے۔ تو اس اللہ والوں سے بادشاہ نے سوال کیا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے خوف آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے، دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے، اب اس آبادی سے ادھر بربادی کی طرف جاتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے۔ اگر اپنی آخرت کو آباد کیا ہوتا
دنیا کا نفع نقصان برداشت کیا ہوتا، لیکن اپنی آخرت کو آباد کیا ہوتا، دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوتا تو آخرت کو آباد کیا ہوتا، جھوٹ سے بچا ہوتا، آخرت کو آباد کیا ہوتا، سچ بولا ہوتا، آخرت کو آباد کیا ہوتا، بد نظری سے بچا ہوتا، اس شہوت و لذت سے بچا ہوتا، آخرت کو آباد کیا ہوتا۔ تو اگر آخرت کو آباد کیا ہوتا تو پھر دنیا چھوڑنے کا غم نہ ہوتا اور موت کا ڈر اور خوف نہ ہوتا، کیونکہ پھر آبادی کی طرف جاتا، کسی ویرانے کی طرف نہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جو قبر ہے، جس قبر کے گڑھے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے اعمال کا صندوق ہے، کہ دنیا کے اندر یہ کچھ بھی کر رہا ہے، جو اعمال اس سے سرزد ہو رہے ہیں، جو اس کے اقوال ہیں، جو احوال ہیں، جو اس کے افعال ہیں، وہ اس کے اقوال، افعال اور احوال اس کی قبر کے گڑھے میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور جو کچھ یہ دنیا میں کر رہا ہے، جب اس گڑھے کے اندر یہ جمع کر رہا ہے تو جب یہ قبر میں جائے گا تو انہی چیزوں سے واسطہ اور سابقہ پڑھنے والا ہے۔ اور جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت کے بھی طالب نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اپنے رب کی ملاقات کو وہ پسند کرتے ہیں۔ ابن الفارض رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ابن الفارض رحمہ اللہ، جب ان کی موت کا وقت آیا تو 8 جنتیں ان کے سامنے منکشف کر دی گئی، 8 جنتیں سامنے آ گئی۔ فوراً جو ہے چہرہ پھیر لیا اور عرض کیا کہ یا اللہ، اگر میری محبت کا، میری محنت کا یہی صلہ ہے تو پھر تو میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ فوراً وہ 8 جنتیں محو ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نزول ہوا، اور جب اللہ کی تجلی کو دیکھا تو جسم سے روح پرواز کر گئی۔ تو پتہ چلا کہ طالب جنت بھی نہیں تھے، طالب مولا تھے، اپنے مولا کے طالب تھے، اللہ کی رضا کے وہ طالب تھے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تمنا ہو اور اللہ سے ملنے کی تمنا نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ دل کے اندر کوئی روگ ہے، دل کے اندر کوئی بیماری ہے، کہ دنیا کی یاریاں، دوستیاں، تعلقات اس کو نبھانا تو یاد ہو، لیکن تھوڑی دیر اللہ سے باتیں کرنا یاد نہ ہو، کوئی خلوت اور تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرنا یاد نہ ہو، اپنی موت کو یاد کرنا، اس کی تیاری کرنا یہ یاد نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کہ یہ غفلت انسان کے اندر کب آتی ہے کہ دنیا اس کے حواس پر سوار ہو جائے، دنیا کا مال و دولت سوار ہو جائے، دنیا کی یاری دوستیاں سوار ہو جائے، دنیا کا مال و اسباب اس کے ذہن پہ سوار ہو جائے، اور اللہ سے ملنا اسے یاد نہ ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد نہ ہو، تو علامت اس بات کی ہے کہ یہ دنیا اس کے دل کے اندر گھر کر چکی ہے، اسے اپنی موت یاد نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا اسے یاد نہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس غفلت کا علاج یہ ہے کہ بھائی لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب وہ موت کا پیغام آتا ہے نا، اور اگر انسان نے موت کی تیاری نہیں کی، جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہیں چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے، اور جو کچھ بوجھ اس کے اوپر ہے اس بوجھ کو اپنی قبر میں ساتھ لے جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی قبر جو ہے اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے کو یاد کرو، اللہ کے سامنے پیشی کو یاد کرو، اور پھر اپنے قبر کے بوجھ کو دنیا کے اندر ہلکا کر لو۔ اگر دنیا میں اس قبر کے بوجھ کو ہلکا نہ کیا تو کل اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ وہاں پہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔
اہل حقوق آئیں گے، نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، اور جس کے دل میں مرنا یاد ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کے اندر اپنا معاملہ صاف کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے مردوں کے مجمع میں بھی خطاب کیا اور خواتین کے مجمع میں بھی پردے سے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی شاید میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے آج مجھ سے وہ لے لے، آج میں موجود ہوں، اگر کسی کا کوئی مطالبہ ہے، کوئی حق ہے، آج وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 5 درہم آپ کی جانب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں انکار نہیں کرتا، مجھے بتا دو کہ میں نے کب لیے تھے۔ اس نے کہا جی فلاں وقت کوئی سائل آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا، وہ میں نے دیا تھا۔ آپ نے صحابی سے فرمایا بھائی ان کے ادا کر دو۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان فرمایا کوئی جانی مالی حق ہے تو مجھ سے لے لو۔ کس لیے؟ کہ کل اللہ کے سامنے پیشی ہے، قبر کی منزل بھی آنی ہے، اور امت کے لیے تعلیم ہے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو امت کے لیے سبق اور تعلیم ہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا، اللہ کی ملاقات کو یاد رکھنا کہ وہ ملاقات تو ہونی ہے، آیا وہ ملاقات کس حیثیت کے اندر ہوگی؟ حیثیت کا فرق ہوتا ہے کہ ایک دوست کی ملاقات دوست سے ہوتی ہے اور ایک مجرم کی ملاقات کسی حاکم سے ہوتی ہے، دونوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس میں سبق اور تعلیم ہے امت کے لیے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا جی ایک مرتبہ آپ نے مجھے کمر پہ مارا تھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی میری کمر حاضر ہے تم بدلہ لے لو۔ کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھے کمر پہ مارا تھا تو میری پشت برہنہ تھی، اس پہ کپڑا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا، فرمایا کہ بھائی بدلہ لے لو تاکہ دنیا کا معاملہ دنیا کے اندر صاف ہو جائے۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آگے بڑھ کر اسے بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا کہ مہر نبوت کو بوسہ دوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی کسی اور کا حق ہے، کوئی مطالبہ ہے تو وہ بھی آ جائے، یا کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ بھی مجھ سے آج سوال کر لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اپنی کچھ بری عادتوں کا ذکر کیا کہ میرے اندر یہ بری بری عادتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، ارے تم لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو، حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو، یعنی تو رسوائی کی باتیں ہیں اور تم سب کے سامنے کر رہے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے کم درجے کی رسوائی ہے، یہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے کم درجے کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر معاملہ صاف ہو جائے تو دنیا کی رسوائی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آخرت کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ سب اولین اور آخرین جمع ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ کے سامنے نامہ اعمال کھلے گا تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ یہ میرا امتی اور اس کے یہ کرتوت تھے۔ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے کہ ساری ساری رات آپ امت کے لیے روتے ہیں، ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، آپ کی پنڈلی مبارک میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری ساری رات آپ کھڑے ہیں۔ کیا غم ہے، کیا فکر ہے؟ اپنی امت کا فکر ہے۔ اور امتی اس حالت میں آپ کے سامنے جائے کہ وہ گناہوں کے پلندہ اٹھا کے یہاں سے لے جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرے گا؟
پھر آپ کی شفاعت کو وہ کیسے حاصل کرے گا؟ اور یہ تو میدان حشر کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی انسان اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میرا عمل جب میرے نبی کے سامنے پیش ہوتا ہوگا تو کیا میرے نبی کا دل خوش ہوتا ہوگا یا رنجیدہ ہوتا ہوگا؟ اپنا اندازہ کر سکتا ہے کہ میں اپنے نبی کے دل کو خوش کرنے والا ہوں یا اپنے نبی کے دل کو رنجیدہ کرنے والا ہوں۔ اور اگر اپنے نبی کے دل کو رنجیدہ کرنے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سید القلوب ہے۔ اس سید القلوب کو رنجیدہ کر کے پھر کیا دنیا میں انسان آسودہ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ دنیا کے اندر آسودہ نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے نبی کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچائے، آپ کے قلب اطہر کو رنجیدہ کرے، کیسے وہ دنیا کے اندر آسودہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے بات یہ چل رہی ہے کہ تیسری علامت جو دل کی بیماریوں میں سے کہ مخلوق سے ملنا تو یاد ہو لیکن اللہ سے ملنا یاد نہ ہو۔ اور جتنی بھی خرابیاں انسان سے دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، جن خرابیوں کا صدور انسان سے ہوتا ہے، وہ تمام خرابیاں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب اپنے اللہ کا دھیان اور استحضار نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا دھیان اور استحضار ہو پھر تو یہ کیفیت ہوتی ہے، صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے سطر بھی نہیں کھول سکتے تھے، اپنے بیویوں کے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا تھا کہ اللہ کا دھیان اور استحضار قائم ہوا۔ آج علم کے درجے میں تو ہمیں بھی حاصل ہے، علم کے درجے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، لیکن وہ عمل اور حال کے درجے میں نہیں ہے، علم کے درجے میں تو ہے۔ اگر وہ علم سے بڑھ کر عمل اور حال کے درجے میں آ جائے تو پھر انسان سے کبھی کسی کوتاہی کا، کسی گناہ کا صدور نہ ہو، چاہے وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اسے اللہ کی نافرمانی اس سے اللہ کی نافرمانی کا صدور نہیں ہو سکتا اگر اسے اس بات کا دھیان اور استحضار قائم ہو جائے۔ صحابہ کو یہ استحضار ہوا اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہ کیفیت ہے کہ اپنی بیویوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، قضائے حاجت کے لیے سطر بھی نہیں کھول سکتے۔ یعنی جب اللہ موجود ہے سطر کیسے کھولیں، بیوی کا حق کیسے ادا کریں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ سوچا کرو کہ اس وقت کا یہی حق ہے، حق سمجھ کر جو ہے سطر کھولا کرو کہ اس وقت کا یہی حق ہے۔ لیکن صحابہ کی یہ کیفیت تو ہوئی۔ تو آج جب انسان سے کسی خطا کا صدور ہوتا ہے، اور آج معاشرہ جو ہے بربادی کی تصویر نظر آتا ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں دھوکہ ہے، کہیں ملاوٹ ہے، یعنی جتنے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی معاشرے کے اندر خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر ہم روتے بھی ہیں شاید کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہو جائے کہ سب کچھ بدل جائے۔ بھائی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو پھر کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے، پھر اس سے بھی بدتر اور حالات ہونے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن کسی معجزے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ آج لوگ کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسی حکومت کوئی آ جائے، حکومت کا کوئی ڈنڈا چل جائے۔ یاد رکھیے کہ بھائی وہ ڈنڈا اپنے اوپر خود چلا لیجئے، اپنے آپ کو بدل لیجئے، اور جب تک اپنی ذات سے اس کا آغاز نہیں ہوگا اس وقت تک یہ حالات درست ہونے والے نہیں، یہ مشکلات اور پریشانیاں دور ہونے والی نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اتنا معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بے ایمانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بدنیتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، حق تلفی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر کہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ کہ آج ایک آدمی دوسرے کے حق کو غصب کر لیتا ہے،
کوئی میراث پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی قرض لے کے واپس نہیں کرتا، کوئی سود پہ پیسہ دے رہا ہے، کوئی سود پہ پیسہ لے رہا ہے۔ اندازہ لگائیے سود کتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اس کا سود کا ادنا درجہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی سود کا پیسہ لے لو چلو کاروبار چل جائے گا، مشکل دور ہو جائے گی، ارے اس سے بہتر تھا فاقے کر لیتا، پھٹا پرانا پہن لیتا، لیکن سود کی لعنت کے قریب نہ جاتا۔ سود کا لقمہ کھا کر نہ تیری دعا قبول ہے نہ تیری عبادت قبول ہے، وہ تیرے رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ سود کی لعنت تو ایسی لعنت ہے کہ انسان کے اصل کو لے کر وہ سارا مال نکل جاتا ہے۔ سود کی لعنت تو ایسی ہے انسان کو کنگال کر دیتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ ہوتا ہے، وہ اپنی نسلوں کو بھی بھیک کے راستے پہ چھوڑ کے جاتا ہے، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا۔ لیکن آج ایک معمولی بات سمجھ لیا کہ جس چیز کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، قرآن کے اندر ہے۔ اور آج لوگ سود کو معمولی بات سمجھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، ہماری روزی کے اندر برکت ہوگی۔ ادنا درجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ کتنے لوگ اس لعنت کے اندر گرفتار ہیں، شوق سے بینکوں میں جاتے ہیں، سود لیتے ہیں، شوق سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سود پر پیسہ لیتے ہیں، ارے فاقہ کر لیتا وہ بہتر تھا، لیکن سود کی لعنت کے قریب نہ جاتا۔ پھر یہ مشکلات سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اس کے رزق میں کیسے برکت آ سکتی ہے؟ اور اللہ نہ کرے کہ موت آ جائے اس حالت کے اندر۔ موت تو حق ہے، موت کا تو وقت متعین ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہونے والی نہیں۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ خاتمہ کیسا ہوگا، اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی۔ بات یہی چل رہی ہے کہ دنیا اس کے حواس پر سوار ہو، دنیا تو یاد ہو لیکن اللہ سے ملاقات یاد نہ ہو۔ یہ دل کی بیماری کی علامت ہے کہ دنیا کی ترقی کے لیے رشوت بھی لے لیتا ہے، سود بھی لے لیتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر رشوت کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ سرکاری ملازم ہے لیکن رشوت لینا اپنا حق سمجھتا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کے انگاروں کو بھرتا ہے، اپنی اولاد کے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالتا ہے۔ اور کتنے دن اس مال سے عیش کرے گا، کتنے دن تیری اولاد اس مال سے عیش کرے گی؟ بالآخر تو نے قبر کی غذا بننی ہے، کیڑوں کی غذا بننی ہے، پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو یاد رکھیے کہ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے معاشرہ بھی نہیں بدلے گا۔ کوئی معجزہ ظاہر ہونے والا نہیں، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ کوئی ایسی حکومت آنے والی نہیں کہ جو ہم سب کو بدل دے اور ہمارے حالات کو بھی بدل دے۔ ارے حالات کو بدلنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے۔ اور جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، ان حرام کاریوں کو نہیں چھوڑیں گے، بدکاریوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک اللہ کا فضل متوجہ ہونے والا نہیں۔ جب تک تنہائیوں میں اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے، اپنی ندامت کے آنسو نہیں بہائیں گے، اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت، اس کا فضل متوجہ ہونے والا نہیں۔ پھر حالات اس سے بدتر ہونے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اپنی جانب رجوع ہونے والا بنائے، اس غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکال دے۔ اور یہ حرام کا لقمہ، حرام کا پیسہ، اللہ اس کی ظلمت سے بچائے اور اس کی مذمت کو اللہ دلوں میں ڈال دے کہ جیسے آدمی پیشاب پخانے سے نفرت کرتا ہے، گندگی اور غلاظت سے نفرت کرتا ہے، اس سے زیادہ رشوت اور سود سے نفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔ وآخر